الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی اختتامی منازل کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہے اور رمضان المبارک کی اختتامی گھڑیاں انتہائی قریب پہنچ چکی ہیں. رمضان کے آنے کی بڑی انتظار رہتی تھی. رمضان آنے والا ہے، آ گیا، گزر بھی گیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مختصر سے دورانیہ میں اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، اور اللہ تعالی رحم کرے ہم جیسے ان گناہگاروں پر جن سے کوتاہیاں ہو گئیں، سستی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اپنی مہربانی کے ساتھ راضی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص کرم کے ساتھ راضی ہو جائیں تو یہ اس کا احسان عظیم ہے. میرے بھائیو، جو اس مبارک مہینے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا. بہت کوتاہیاں ہوئیں. انتہائی غفلت میں رمضان گزرا. اللہ ہمیں معاف فرما دے. آج 25واں روزہ ہے. شام میں 26ویں تراویح ہو جائے گی اور کل 27ویں شب ہو جائے گی. 3 طاق راتیں گزر چکی ہیں اور 2 طاق راتیں باقی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے، اس لیے کہ لیلۃ القدر اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کی نظر. مطلب تقریباً 83.5 سال 4 مہینے یہ بنتے ہیں 1000 مہینوں کے. تو اشارہ یہ فرما دیا، بلکہ بالکل کھل کے یہ بات ارشاد فرما دی گئی قرآن مجید میں کہ اس رات کی عبادت، یعنی اگر ایک سجدہ ہے، اس رات کا ایک سجدہ اگر نصیب ہو گیا تو گویا کہ اس بندے نے 83.5 سال تک سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں، وہ اجر ہوگا. اس رات کی ایک سبحان اللہ کہنا ایسا ہے گویا لگاتار 83.5 سال اس نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی ہے.
اس رات کی تہجد کا نصیب ہو جانا ایسا ہے گویا 83.5 سال اس نے تہجد کی حالت میں گزار دیے. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بھائی. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. رمضان المبارک بہت بابرکت ہے. اس مبارک مہینے کے آنے سے ہی سب سے بڑا جو انعام ہوتا ہے امت مسلمہ پر وہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کے گناہوں میں کمی ہو جاتی ہے اور اپنے لیے یہ جہنم کی آگ نہیں بھڑکا پاتا. لازمی بات ہے نیکیوں کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے اس مہینہ میں، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس مہینہ میں. تو جب ایک ماحول بن جائے، مزاج بن جائے، طبیعت بن جائے تو انسان اپنی طبیعت کے خلاف کم ہی جاتا ہے، طبیعت کے مطابق ہی چلتا ہے. دن میں روزے کی طبیعت ہو جاتی ہے، رات میں تراویح کی طبیعت ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ تہجد کی طبیعت ہو جاتی ہے. سحری کھانا ہے تو کھانا مگر عبادت ہے. سحری افطاری ہے تو کھانا مگر عبادت ہے. نمازوں کا اہتمام ہونے لگ جاتا ہے اس مہینہ میں. ہر اس بندے سے جو عام حالات میں نماز سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اس مہینہ میں نمازوں کی توفیق نصیب فرما دیتے. سارا سال بسا اوقات تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، لیکن اس مہینہ میں اللہ جل شانہ قرآن مجید کا تعلق بھی نصیب فرما دیتے. ہاں جی، اس مہینہ پاک صاف رہنے لگے، لباس پاک رکھنے لگے، نظریات اور خیالات پاک رکھنے لگے. سمجھ آ گئی؟ اپنا ماحول پاک رکھا، گھر میں گانے بجانے کا ماحول ختم کر دیا. ہاں جی، فلم ڈرامے کا ماحول ختم کر دیا. گھر میں قرآن کی آواز آنے لگی، گھر میں اللہ کا ذکر ہونے لگا، گھر میں دعا ہونے لگی، گھر میں استغفار ہونے لگی. تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہی تو ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا. جہنم کے دروازے گویا بند ہو گئے اس کے لیے، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑھا کے لکھ دیا جاتا ہے اور ناقص عمل میں بھی جان ڈال دی جاتی ہے. جیسا کہ فرمایا کہ اگر نوافل ادا کریں گے رمضان کے مہینہ میں تو فرضوں کے برابر ثواب ہوگا، اور اگر ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کا ثواب ہوگا. اقبال بھائی کرسی لے لیں، وہیں کرسی رکھ لیں. توجہ ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے. رمضان المبارک میں بندے کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جاتا ہے. خاص قرب. اللہ تو ہمارے ہر وقت قریب ہیں ہی صحیح، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرگ سے زیادہ نزدیک ہیں، ہم جانتے ہیں. لیکن کام اس سے نہیں بنے گا کہ اللہ ہمارے کتنا نزدیک ہیں. کام تب بنے گا کہ ہمیں اللہ کی کتنا نزدیکی نصیب ہو چکی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں بھئی فلاں جو بڑے افسر ہیں میرا ان سے بڑا تعلق ہے، میں ان کو بہت چاہتا ہوں، میں ان کا بڑا فین ہوں. ہاں جی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور وہ مجھے جانتے ہی نہ ہوں تو بھئی اس فین ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ مزہ تب ہے کہ اتنا میرے دل میں ان کی قدر نہ ہو جتنا ان کے دل میں میری محبت ہو، پھر بات بنے گی. اور یہ دنیا کے کسی بھی افسر سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی، کسی بھی حاکم سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی. اگر یہ یقین رکھا جا سکتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی ذات سے رکھا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے. کہتے ہیں نا محبوب کی برائی بھی اچھائی دکھتی ہے. ہاں بھائی، محبوب کی برائی بھی اچھائی دکھتی ہے. میں نے یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں خاص یہی ایک رنگ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے میرے کلیم پیغمبر آپ کوہ طور پہ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کو تورات کی تختیاں دیں گے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں اور موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں بھی کمال کا فرق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اگر وحی چاہیے تو طور پہ آنا پڑے گا.
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے انک لتلقى القرآن، میرے پیغمبر آپ جہاں بھی موجود ہوں گے جبریل وہیں قرآن لے کر پہنچیں گے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نا، دوسری بیویوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صحابہ کرام کو کہیے کہ یہ کیا تم نے فرق بنا رکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کے حجرہ کی باری ہوتی ہے آپ علیہ السلام کے قیام کی، تو صحابہ کرام ہدیے تحائف اس دن بھیجتے ہیں، تو معلوم ہوا پھر حضرت عائشہ کے گھر وہ تحفے جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام بھی وہیں استعمال کر لیتے ہیں، اور کیا ہے حضرت عائشہ کا بھی کام بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صحابہ کرام کو کہیے کہ جب آپ کی ہمارے گھر میں باری ہوتی ہے تب تحفے بھیجا کریں، حضرت عائشہ کے ہاں جاتے ہیں تو کیوں تحفے آتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو کیوں نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ ناگوار گزرا، آپ نے فرمایا تم جانتی نہیں ہو جب میں تمہارے گھر میں ہوتا ہوں تو جبریل نہیں آیا کرتے، اور جب میں عائشہ کے بستر پہ آتا ہوں تو جبریل قرآن لے کر آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، جبریل جس عائشہ کے حجرہ کی انتظار میں رہتے ہیں، میں صحابہ کو منع کروں کہ تم اس کی باری میں طائف نہیں بھیجا کرو، یہ کیسے، جب رب قرآن جیسا تحفہ عائشہ کی باری میں بھیجتا ہے۔ یہ نصیب کی بات، یہ مقدر کی بات۔ ساری بیویاں عظیم ہیں میرے نبی کی، لیکن بہرحال فرق ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مقام پر قرآن لینے جانے نہیں پڑا کہ آپ علیہ السلام وہاں جائیں گے، وہاں اتنی راتیں گزاریں گے، وہاں پر یہ تسبیحات کریں گے، روزے رکھیں گے، وہاں اعتکاف ہوگا تو قرآن ملے گا۔ نہیں جی نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ سفر میں ہیں تو قرآن سفر میں اتر گیا، آپ مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں اتر گیا، مدینہ میں ہیں تو وہاں آ گیا، آپ غار ثور میں پہنچے ہیں تو وہاں قرآن لے کے جبریل پہنچ گئے۔ گویا کہ قرآن مقدس والی وحی نے میرے نبی کا پیچھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وحی چاہیے، آپ کو توریت کی تختیاں چاہیے، تو آپ ایسا کریں، کوہ طور پہ آ جائیں، اور طور پہ آ کر آپ نے 40 راتیں قیام کرنا ہے۔ کتنا؟ 40۔ جو نہیں آتے ہی ہم ہاتھ کے ہاتھ آپ کو تورات دے دیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ 40 راتوں کا اعتکاف کرنا ہوگا۔ یہ تو خوشی منائیں کہ اللہ نے ہمارے لیے 10 راتیں رکھی ہیں۔ ہاں، 40 راتیں اعتکاف کرنا ہوگا، 40 روزے رکھنا ہوں گے، رات کو اعتکاف یعنی 24 گھنٹے اعتکاف، اور دن کو روزہ بھی ہوگا۔ اور جب آپ کا یہ دورانیہ مکمل ہوگا تو ہم آپ کو تورات عطا فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ 1 مہینہ کر لیں، 40 دن نہیں کریں، کتنا کریں؟ 30 دن کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آ جاؤ 40 دن کر لو۔ یا اللہ میری طبیعت ہے، میں چاہتا ہوں کہ 30 دن ہونے چاہیے۔ لاڈ تھا، پیار تھا اللہ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ آ تو جائیں، دیکھا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا، آ تو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں، 1 2 10 20 30 راتیں گزر گئیں۔ اب جناب صبح جو ہے اللہ جل جلالہ سے ملاقات ہے۔ کوہ طور پر ہم کلامی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ پردے میں گفتگو فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، اور لازمی بات ہے جب ہم کسی بہت ہی پیارے دوست کے پاس جا رہے ہوں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ لباس ٹھیک ٹھاک ہو، خوشبو اچھی سے اچھی لگا کر کے جائیں، دانت صاف ہوں، مسواک کر رکھی ہو، برش کر رکھا ہو، بال ٹھیک ہوں، جوتا ٹھیک ہو، بس کوئی ہماری ادا ہمارے محبوب کو ناگوار نہ گزرے، ہمارے پیارے کو ہماری کوئی ادا ناگوار نہ گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سوچا کہ ایسا بن کے جاؤں کہ میرے رب کو میری کوئی ادا ناگوار نہ گزرے۔ سوچا 1 مہینہ روزے رکھے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جب پچھلا ٹائم ہوتا ہے معدہ خالی ہوتا ہے، خلو معدہ کی وجہ سے منہ سے ایک عجیب قسم کی سمیل آتی ہے، روزہ دار کے ایک سمیل آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ خوشبودار بوٹی سے مسواک کر لیتا ہوں تاکہ میرے منہ میں سے یہ سمیل ختم ہو جائے اور خوشبودار ہو جائے میری منہ کی کیفیت۔ کیوں؟ گفتگو جو اللہ سے کرنی ہے۔ سوچ اچھی تھی، خوشبودار بوٹی ڈھونڈی اور اس سے مسواک بنا لی، اور مسواک کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر جی یہ مسواک کیوں کر کے آئے ہیں آپ؟ یا اللہ اس لیے کہ آپ سے ہم کلام ہونا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو میں اللہ کو جنت کی کستوریوں سے زیادہ پسند ہے. اطیب عند اللہ من ریح المسک، میں اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے زیادہ روزہ دار کے منہ کی سمیل اور بدبو پسند ہے. آپ جائیں 10 روزے اور رکھیں، 10 دن اعتکاف اور کریں، پھر آئیے گا. پھر بات کس کی پوری ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ کتنا دن اعتکاف ہو؟ 30 دن. اور میرے رب نے کیا فرمایا؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، وعدہ لے لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا، یا موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کر لیا 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے پورا کر دیا ان کو 7 10 اور ملا کے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، بس پوری ہوئی مدت ان کے رب کی. کتنی تھی؟ فرمایا 40 لیلہ، 40 راتیں. اشارہ ہو گیا کہ چاہت اللہ کی پوری ہوتی ہے، چاہت اللہ کے مقابلہ میں کسی نبی ولی کی بھی پوری. مرضیاں کس کی پوری ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ 1 مہینہ سے کام بن جائے، میرے رب کی چاہت ہے کہ 40 دن ایک چلہ لگانا پڑے گا. کتنا؟ 1 چلہ دینا پڑے گا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی بھیا؟ میرے رب کی مرضی پوری ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کرنے کی وجہ سے کیا کیا؟ پھر 10 روزے اور رکھنا پڑے. لیکن اس سے یہ مت سمجھیں کہ روزے کے دوران مسواک نہ کیا جائے، یہ مت سمجھیے، ایسی بات ہمارے لیے نہیں ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک سوچ بدلنا تھی. اصل تو مسئلہ بتانا تھا کہ روزہ دار کے منہ کی سمیل کو کوئی ہلکا مت لے. عرض کیا نا، محبوب کی برائی بھی اچھائی دکھتی ہے، محبوب کی بری بات بھی اچھی دکھتی ہے. ارے محبوب کی بدبو بھی خوشبو ہوا کرتی ہے. تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں یا پھر ہر روزہ دار اللہ کے محبوب ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر منہ میں روزے کی وجہ سے سمیل بھی لے کے آئے گا تو میں اس کو جنت کی کستوریوں سے زیادہ مقام عطا فرماؤں گا. لیکن روزہ کی حالت میں مسواک بنانا چاہیے، مسواک کر لینا چاہیے، اس لیے کہ مسواک الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے. حدیث شریف میں آیا کہ مسواک کرنے کے 70 فوائد ہیں. کتنے بھیا؟ اللہ اکبر. مسواک کر لینے کے 70 فائدے ہیں. مثال کے طور پر فرمایا منہ صاف رہتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، قوت حافظہ تیز ہو جاتا ہے، دل تقویت پکڑتا ہے، معدہ تقویت پکڑتا ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور انسان کو گلے کی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی ہیں. اور بھی اس طرح کئی اس کے فوائد ہیں. کس کرنے کے؟ مسواک کرنے کے. اور یہ فائدہ برش کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ برش جو ہے وہ جائز تو ہے لیکن روزے کی حالت میں نہیں، روزے کے علاوہ. لیکن آپ 70 بار بھی برش کر لیں، ایک بار بھی مسواک کے برابر اجر نہیں ہوگا اس کا. سمجھ آ گئی؟ مسواک نبیوں کی سنت ہے، مسواک بنا لینے سے 70. فرمایا سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ اکبر. کتنا زبردست عمل ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اور ایک اور فائدہ بیان کیا گیا کہ وہ وضو والی نماز جو بنا مسواک کے وضو بنا کر پڑھی گئی ہے وہاں ایک نماز کا اجر ہے، اور مسواک کر کے جو وضو بنایا گیا اور اس سے نمازیں پڑھے گئیں، فرمایا اس نماز کا اجر 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور روزے میں ویسے ہی 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. 70 کو ملٹیپلائی کرتے جائیں، ہاں جی، بڑھاتے چلے جائیں. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے میرے بھائی. تو عرض یہ کیا کہ روزہ دار کو دیکھیے اللہ کا کیسے قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزہ کی عام حالات میں بدبو انتہائی ناقابل پسند ہے، ناقابل پسند. لیکن روزہ دار کی معدے کے خالی ہونے کی نسبت سے جو منہ میں سمیل آئے گی، فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک. ارے جنت کی کستوریوں سے آگے نکل گئی، جنت کی کستوریوں سے آگے نکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے ہی
افطار کرانے کے حوالے سے، چونکہ روزے کی نسبت سے قرب کی بات ہے، افطار کرانا، سحری کرنا. اب عام حالات میں بھی ہم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں عام حالات میں بھی. ہاں جی، ہوٹلنگ ہوتی ہے، جناب علی آؤٹنگ ہوتی ہے، کڑھائیاں ہوتی ہیں، قورمے ہوتے ہیں، پلاؤ ہوتے ہیں، کیا کیا کھانے ہوتے ہیں، مگر ان کا حساب دینا پڑے گا اللہ کو. کیا ہوگا بھائی؟ ہاں، یہ جو ہم شادیوں میں ولیمہ میں کھانے ضائع کرتے ہیں نا، ان کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. دعوتوں میں اس طرح ضائع کرنا، حساب دینا پڑے گا. لیکن 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ جتنا بھی خرچ کر لیا جائے اللہ حساب نہیں لیں گے، اللہ بدلے میں اجر عطا فرمائیں گے. کتنے مقامات ہیں جی؟ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جتنا خرچ کرو گے اتنا وارے نیارے ہوں گے. نمبر 1 فرمایا والدین کی خدمت میں جتنا خرچ کیا جائے گا اللہ جل جلالہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے، اور والدین پر خرچ کیے ہوئے پیسے اور مال دولت کا اللہ حساب نہیں لیں گے. والدین وہ مقدس مبارک ہستیاں، والدین کی خدمت میں انسان جتنا لگا دے اتنا کم ہے. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ والدین کی خرچی اگر جیب خرچی اگر رکھی ہوئی ہے مثال کے طور پہ 5000 روپیہ، بہت کم ہوتا ہے 5 بھی، پتہ نہیں بیچارے والدین کو. اچھا چلے 5 ہی مقرر کر رکھا ہے، اس بار تھوڑے حالات ٹف ہیں، بچوں کے عید کے کپڑے بھی لینے ہیں، اور جناب علی یہ ہے کہ لوگوں کو آٹے کے تھیلے دے کے تصویریں بھی بنوانی ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، لہٰذا خرچے بڑھ گئے. اماں جی ابا جی اس بار آپ جو ہے نا 5000 کی بجائے 2000 پہ گزارا کریں. ایمان سے بتائیں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے خرچے ہی بلا کیا ہیں، آپ اس بار تھوڑے پیسوں پہ گزارا کر لیں. ارے میرے بھائی، خرچے کم نہ ہوئے تو بیوی بچوں کی خرچیاں کم نہ ہوئیں، عالی شان گاڑیاں کم نہ ہوئیں، ان کے فیول کے خرچے کم نہ ہوئے، بچوں کی پکنک کے خرچے کم نہ ہوئے، دوست یاروں کے ساتھ پارٹیوں کے خرچے کم نہ ہوئے. اگر آ کے پہاڑ ٹوٹا تو بوڑھے اماں ابا کے خرچے پہ پہاڑ ٹوٹا. ہاں بھائی، اس سے کام ہو جائے گا کیا؟ ہاں جی، چلیں 2-3 ہزار ماں باپ سے بچا لیے تو کیا کام؟ ارے ماں باپ نے قبر میں تھوڑی لے جانا ہوتا ہے، ان بیچاروں کو جتنا آپ دیتے ہیں وہ آپ کے ہی مڑ کے بچوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. ہاں ہے نہیں ہے ایسا؟ دادی دادا بیچارے بچا کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پوتی پوتے آئیں گے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ دیا، ہماری بیٹیاں آئیں گی ان کو کچھ دے دیں گی. کیا ہے پھر؟ یعنی گھوم گھما کے بات وہیں جس جیب سے نکلا تھا اسی میں گیا، اسی میں آ گیا پھر. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق و روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، میرے رزق و روزی میں فراوانی ہو جائے، تو ماں باپ پہ بے حساب خرچ کرے. کیا کرے؟ ماں باپ پہ بے حساب خرچ کرے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. تو پہلا وہ مقام ہے جہاں خرچ کرنے سے حساب نہیں ہوگا، والدین کی خدمت میں. نمبر 2 اولاد پر خرچ کرنا، اولاد کے وہ جائز حقوق، عیاشیاں نہیں، غیر شرعی ضروریات نہیں، جائز ان کے جو حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیے، ان جائز حقوق میں بچوں پر خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے، اجر ملے گا. اور بیوی بھی پھر بچوں کے ساتھ شامل ہے، اس پر بھی ایسے ہی خرچ ہوگا، بیوی بچے سب ایک ہی ساتھ شامل ہے. نمبر 3 مہمان کی مہمانداری پر جتنا خرچ کیا جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کو عزت دے. کیا کرے؟ ہاں مہمان کو عزت دے، مہمان کو عزت دے. اور مہمان کتنا ہوتا ہے؟ 3 دن تک مہمان رہتا ہے. کوئی آ جائے نا، کتنے دن تک اس کو ٹھہرانا اپنے پاس ضروری ہے؟ یعنی اگر 3 دن آپ کے پاس کوئی رکنے آیا ہے تو 3 دن تک دل میں کوئی خلش محسوس نہ ہو. 3 دن تک مہمان کا خرچہ اٹھانا یہ واجب ہے، میزبان پر لازم ہے. اس کا اکرام کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو ٹھہرانا، اس کے سکون کا سامان مہیا کرنا 3 دن. اور اس کے بعد صدقہ ہے، اس کے بعد بھی اگر
کوئی مہمان ایسا ہے وہ کشتیاں جلا کر ہی آئے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی وہ ہمارے استاد جی ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک پیر صاحب آ گئے مریدوں کے گھر، تو جناب پیر صاحب کے لیے مرید نے کیا کیا، خیر ہے تو حکایت ہی ہے، وہ غریب سا بندہ تھا بیچارہ، اس نے کیا کیا، ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، ایک دن تو صحیح جو ہے نا جی دیسی مرغیاں کھلائیں اور خدمت کری، تو رات میں پوچھتے ہیں حضرت کل کا کیا پروگرام ہے، ریسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اگلے دن پھر کچھ کہیں سے قرض ورز پکڑا، پھر خدمت کری، پھر جب وہ دن گزر گیا رات ہوئی تو پوچھتا ہے حضرت اگر ناراض نہ ہوں تو کل کا کیا پروگرام ہے، تو کہنے لگے بے وقوف بتایا نہیں کہ ریسٹ ہے، اچھا جی ٹھیک ہے جی ریسٹ ہے، تو پھر اس نے کچھ کیا، چوتھا دن ہوا تو پوچھا حضرت کیا پروگرام ہے، انہوں نے کہا بھائی ریسٹ ہے، انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کی ریسٹ ہے تو ہماری کوچ ہے آپ کی ریسٹ ہے تو پھر ہماری، تو مہمان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان اتنا بوجھ نہ بنے میزبان پر کہ وہ تنگ دل ہو جائے اور گناہگار، سمجھ آ گئی نا جی، لیکن 3 دن تک مہمان نوازی کرنا یہ لازم ہے، 3 دن تک یہ شریعت نے مہمان کا حق دیا ہے، تو فرمایا مہمان پر جتنا خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے، مہمان نوازی بہت اعلیٰ، اور گھر میں جو سب سے اچھا کھانا موجود ہو، سب سے اچھی کھانے کی چیزیں موجود ہوں، مہمان کو وہ پیش کی جائیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا مہمان کسی کا کھا کے نہیں جاتا، جس گھر میں اللہ مہمان بھیجتے ہیں اس سے پہلے اللہ اس کا انتظام وہاں بھیج دیتے ہیں۔ ہاں ہمارے استاد تھے بڑے محسن تھے، ہمارے استاد کیا تھے، بڑے محسن تھے ہمارے حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی راول پنڈی میں، تو ضعیف العمر ہو گئے، میرے ساتھ بڑی محبت تھی، انہیں بہت محبت دیتے تھے اپنے بیٹوں کی طرح۔ جب میں نے ان کے ہاں داخلہ جا کے لیا تو داخلے ہو چکے تھے، کلاسیں شروع ہو چکی تھی، سردیوں کے دن تھے، تو مجھے کہنے لگے بھائی اسباق شروع ہو چکے ہیں، داخلے بند ہو چکے ہیں، اب داخلے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا ابراہیم صاحب، وہ میرے ساتھ سفارشی تھے، مولانا ابراہیم صاحب نے کہا استاد جی کچھ گنجائش پیدا کریں، بڑی عمر کے تھے، ضعیف العمر تھے، تو استاد جی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر سبق تو پڑھاؤں گا لیکن ان کا کھانا مدرسے میں نہیں ہوگا۔ اب ایک طالب علم کب تک ہوٹل سے کھائے بھائی، نہیں ہوگا، لیکن بہرحال قبول کر لیا جیسے کیسے کہ جی میں نے عرض کیا استاد جی آپ سبق پڑھائیں، انشاءاللہ رازق اللہ کی ذات ہے، کھانا مدرسے پہ بوجھ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے دن سبق پڑھا، سردیوں کے دن تھے، دوپہر کی دھوپ آپ جانتے ہیں مزیدار دھوپ تھی، سین میں بیٹھے سبق پڑھ کے جو ہی فارغ ہوئے طلباء گئے مطبخ کی طرف دسترخوان پہ، اور میں وہاں سے نکلا مسجد سے اور ایک ہوٹل پہ چلا گیا، ایک چھپرا ہوٹل تھا چھوٹا سا قریب میں، وہاں جا کے میں بیٹھ گیا، کھانے کا بولا تو پیچھے استاد جی کے صاحبزادے پہنچ گئے، مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی آپ کو بلا رہے ہیں، میں نے کھانا چھوڑ دیا، وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ استاد جی مسجد کے سین میں کھڑے ہیں، ہاتھ میں کھانا ہے یوں اٹھایا ہوا ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہاں گئے تھے آپ، میں نے کہا استاد جی کھانا کھانے گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ کہاں گئے تھے کھانا کھانے، میں نے کہا جی ہوٹل پہ، کیوں، میں نے کہا جی آپ نے خود فرمایا تھا کہ مدرسے میں نہیں ہوگا، بھائی ہم نے کہا تھا مدرسے میں نہیں ہوگا، یہ تو نہیں بولا تھا ولی اللہ شاہ کے گھر میں نہیں ہوگا، آئندہ آپ نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے۔ اور پھر 1 سال ان کے پاس اللہ نے نصیب میں لکھا، 1 سال استاد جی نے کھانا اپنے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھلایا۔ اللہ اکبر، نام کے بھی ولی اللہ تھے اور زندگی کے بھی ولی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فضیلت سنا دی، بات بھول گیا، بات کیا کہنا ہے، ہاں بات یاد رکھ، ایک بار ان کے پاس جانا ہوا تو استاد جی ان کو فالج ہوا تھا اور خود اٹھ کے گھر جاتے اور برتن اٹھا کے لا رہے تھے، تو ہمیں بہت عجیب محسوس ہو رہا کہ یہ تو بڑی تکلیف کا سبب بن گئے ہم، تو میں نے عرض کر دیا، میں نے کہا استاد جی آپ تو ہمارے لیے بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، میں نے کہا بھائی تکلیف ہم نہیں اٹھا رہے، یہ مہربانی آپ کی ہے کہ آپ یہاں آ گئے، آپ کا رزق اللہ نے ہمارے گھر میں بھیج دیا تھا، اگر آپ یہاں نہ آتے تو پھر 400 کلومیٹر دور آپ کے گھر ہمیں پہنچانا پڑتا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کیا ہے، اگر یہ انسان سوچ لے کہ یہ مہمان آیا ہے اللہ کی رحمت اس لیے آیا ہے کہ اللہ نے اس کا رزق ہمارے گھر بھیجا ہوا تھا،
پھر کبھی دل پہ بوجھ نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ کبھی دل پہ بوجھ نہیں آئے گا. لیکن معذرت کے ساتھ بھائی، ان گھروں میں مہمان کی مہمان نوازی کا تصور ہی ناممکن ہے کہ جن گھر کی خواتین شوہر کو فون کر کے بولیں کہ فیکٹری سے چھٹی کر کے آ رہے ہو، مزدوری سے چھٹی کر کے آ رہے ہو، دہاڑی لگا کے آ رہے ہو، گھر میں کھانا وانا آج نہیں بنانے کا موڈ، کھاتے بھی آنا اور لیتے بھی آنا. کیوں بھائی؟ اس گھر میں مہمان کی عزت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی کبھی. تو کتنی بڑی رحمت سے محرومی کا معاملہ ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی کوشش فرمائیں کہ تھوڑی سی محنت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. مہمان کے آنے پر دل تنگ نہ ہوا کریں، دل کی خوشی سے مہمان کی خدمت میں لگ جایا کریں، دل کی خوشی سے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ 5 ایسے مقامات ہیں جہاں خرچ کرنے سے حساب نہیں ہے: والدین کی خدمت میں، بیوی بچوں کی خدمت میں، مہمان کی خدمت میں. نمبر 4، رمضان کی سحری میں جتنا بھی خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے. نمبر 5، افطار میں جتنا بھی خرچ کریں گے، جتنا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا حساب. یہ الگ بات ہے میرے بھائی کہ اہتمام ضرور کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں. فضول خرچی یہ ہے ہماری ضرورت تھوڑی سی ہے اور وہ کھا کے باقی جتنا بھی اہتمام ہوگا اس نے کچرا کنڈی میں جانا ہے، تو یہ رزق کی توہین ہوئی نہ ہوئی؟ یہ بڑے نقصان کا مرحلہ ہے. ایسا نہ کیا کریں. اگر بنائیں اپنے گھر کے لیے تو اس لحاظ سے بنائیں کہ بس اتنے سے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی شربت بنا لیں، کوئی ساتھ کیا ہے کھجوریں ہو جائیں، کوئی تھوڑا سا پھل ہو جائے، کافی ہے، چل جائے گا. اس کے بعد کہ کھانے کا انتظام ہو. لیکن ہم نے رکھا ہی ہے بھائی یہ مہینہ تو روٹی کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے کھانے ہی خربوزے ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ فروٹ چاٹ کھا کے پیٹ بھر لیا، سموسے پکوڑے کھا کے پیٹ بھر لیا، صحتیں خراب ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں، جائز تو ہے آپ کھائیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں. اور اگر یہی چیز جو ہم اپنے گھر میں ضائع کر رہے ہیں، اگر کچھ روزہ داروں کی خدمت کے لیے ہم کہیں انتظام کر دیں کہ ہمارے گھر کے اندر تو چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہو نہیں سکتا، جا کوئی نہیں سکتا، تو چلیں کہیں پر ایسے غریب روزہ دار ہیں ان کا انتظام کر دیا جائے. کوئی مزدور ہیں وہ روزہ رکھیں گے، طلباء ہیں وہ روزہ رکھیں گے، مجاہدین اسلام ہیں وہ سحری افطاری کریں گے، اور لوگ ہیں دیندار طبقہ ہے سحری افطاری کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان میں دوسروں کا روزہ افطار کرایا کرو. جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ہوگا اتنا روزہ افطار کرانے والے کو ہوگا. اب سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر ایک بندے نے جتنا اجر کمایا، ایک کھجور کھلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو بھی اجر عطا فرما دیا، اور روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں آنے دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو غریب لوگ ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، خود پانی سے گزارا کرتے ہیں، اور یہ ہم دوسروں کا روزہ کیسے افطار کرائیں؟ گویا کہ کھانا کھلانا ہوگا. آپ نے فرمایا کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے. آپ نے ایک کھجور کا دانہ کھلا دیا تو اجر کما لیا، لسی کا گھونٹ پلا دیا اجر کما لیا، دودھ کا گھونٹ پلا دیا اجر کما لیا، اور پانی کا بھی گھونٹ پلا دیا تو بھی. ایک اور آسان اجر بتاؤں؟ نہ ہینگ لگے گی نہ پھٹکڑی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی خرچہ نہیں ہوگا، اجر برابر کا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. جب دسترخوان پہ بیٹھیں، برابر میں بھی روزہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہی افطار کا وقت ہو ایک ایک دانہ کھجور کا پلیٹ سے اٹھا کر پکڑا دیں جلدی جلدی سے. اس دانہ کھجور کا پکڑانے والی حرکت جو ہلکی سی ہوئی ہے ہاتھ کو، اللہ اس پر بھی ان کے روزے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. اللہ کریم ہے کہ نہیں ہے؟ بھلے گھر کے بچے ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دانہ کھجور کا اٹھا کے دے دیں. افطار کے دسترخوان پر دوسروں کی ہیلپ کر دیں، کسی کو شربت ڈال کے دے دیں، کسی کو کھانا نکال کے دے دیں، کسی کو کچھ دے دیں، جو چیزیں ہیں کچھ تھوڑی بہت ان کی ہیلپ کر دیں گے، کھانا کسی کے قریب کر دیں، اکرام کریں. اس اکرام کرنے پر بھی اللہ جل جلالہ بڑے اجر عظیم کا وعدہ فرماتے ہیں. بھائی بڑے اجر عظیم کا وعدہ ہے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. اللہ اکبر. رمضان المبارک میں
جب یہ مہمان مہینہ گزرتا ہے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب. پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا ہمارا اللہ سے تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے، نہیں، اللہ فرمائیں گے میرا اس بندے سے تعلق ہے، میرا اس سے تعلق. اور کیسے؟ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور بسم اللہ میں بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. جاگ رہے ہیں بھائی؟ جاگیے گا. اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہیں. یہ کیا؟ رحمان کا معنی بھی رحمت کرنے والا، رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا. فرق کیا ہے؟ یہاں علماء کرام نے بڑی وضاحتیں لکھی ہیں. فرمایا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہیں، آخرت کے اعتبار سے رحیم ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے 100 حصے ہیں. مثلاً کتنے ہیں؟ حدیث میں آیا 100 حصے ہیں. ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا دنیا میں بھیجا ہے، صرف ایک حصہ. 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھ دیے ہیں، جو صرف اللہ ایمان والوں پہ نچھاور کریں گے. ایک حصہ بھیجا اور اس ایک حصے کا اندازہ لگائیں کیسی رحمت ہے. دوست پہ جان دے رہا ہے، والدین اپنی اولاد پہ جان دے رہے ہیں. ہاں جی، آپس میں بہن بھائیوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کا تعلق ہے، دوستوں کی الفت ہے، آپس میں انسانوں کے آپس میں پیار ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کا اپنے بچوں سے بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا؟ کبھی دیکھیں مثال کے طور پر مرغی ہے، چھوٹے چھوٹے چوزے ساتھ لے کر گھوم رہی ہے، اچانک اوپر سے چیل یا کوا اگر گزر جائے، ایک دم اپنے پر پھیلا لیتی ہے، بچوں کو نیچے سمیٹ کے اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے. اشارہ ہو گیا کہ اوپر سے جو بھی آفت پڑے تو میرے سر پہ پڑ جائے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ اس مرغی کے دل میں بچوں کی محبت کس نے بھری ہے؟ یہ اس صفت رحمان کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو کھلا رہے ہیں کیونکہ رحمان ہیں، پلا رہے ہیں کیونکہ رحمان ہیں، سلا رہے ہیں کیونکہ رحمان ہیں، گھر دیا ہے چونکہ رحمان ہیں. رحمان ہیں. اتنی سہولیات ہیں، اتنی سہولیات زندگی کے اندر جو ہمیں سب کچھ یہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ اللہ نے دی ہیں کیونکہ اللہ کی ایک رحمت کا حصہ یہاں آیا ہے. اور وہ کون سی صفت ہے؟ صفت الرحمان. وہ رحمان ہے. دنیا کے اعتبار سے اندازہ لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک درخت پر ایک صحابی نے فاختہ کے بچے دیکھے. فاختہ ایک پرندہ ہے، اس کے بچے دیکھے گھونسلے میں. تو اس صحابی نے کیا کیا کہ وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑا. تو وہ فاختہ اس پہ منڈلانے لگی، جھپٹے مارنے لگی، میرے بچے مجھے دے. گویا کہ ادھر سے ادھر سے اس کا پیچھا کرتے کرتے یہ صحابی مسجد نبوی میں پہنچے ہیں فاختہ کے بچے لے کر، اور فاختہ بھی مسجد نبوی میں پہنچ چکی. آپ علیہ السلام کے سامنے اس نے بچے رکھے. اللہ اکبر. بچے رکھنے کی دیر تھی کہ فاختہ اوپر ان کے بچوں کے گر گئی، اپنے بچوں پہ آ کر بیٹھ گئی. تو اس نے آرام سے فاختہ کو بھی شکار کر لیا، پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا، یا رسول اللہ میں حیران ہوں، میں نے اس کے بچے اٹھا لیے تھے اور یہ ان پہ جھپٹے مارتی رہی اور میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی. گویا احتجاج کر رہی تھی کہ میرے بچوں کو رہا کرو، میری اولاد کو رہا کرو. یہاں تک پہنچ گئی. اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ آخر اس نے اپنی آزادی کو بچوں کی گرفتاری پہ قربان کر دیا. اپنی آزادی کو بچوں پہ کیا کر دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس فاختہ یعنی اس ماں جو بچوں کی ماں ہے، اس ماں کی ممتا کی وجہ سے حیران ہو کہ اتنی ممتا اور اتنی محبت اس کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے. عرض کرتے اللہ کے نبی وہاں ایسی بات ہے. آپ نے فرمایا تم اس ماں کی محبت کی وجہ سے اتنا فکر مند ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ایسی 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں. 70 ماؤں سے 70 ماؤں کے برابر نہیں، بڑھ کر پیار کرتے ہیں. اتنا ماں کے دل میں محبت اولاد کی نہیں جتنا اللہ کے دل میں محبت ہے. تو کیا خیال ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہم کہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، نہیں، اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تہجد گزارو، شب زندہ دارو، نیکوکارو، نہیں 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 نہیں،
جاگیں بھائی، جاگیں بھائی، جاگیں۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم و زیادتی کر بیٹھے ہیں، جو اپنی جانوں کا ستیہ ناس کر چکے ہیں گناہ کر کر کے، جو اپنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں گناہ کر کر کے، یا عبادی، اے میرے وہ بندے جنہوں نے میرے کو ناراض کیا، اے میرے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے گناہگار بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، سارے گناہ بخش دوں گا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ بیٹا اگر نافرمان ہو جائے، بیٹا اگر نافرمان ہو جائے، باپ اسے گھر سے نکال دیتا ہے، اور بیٹے کو بیٹا کہنے کے لیے بھی باپ تیار نہیں ہے، بیٹے کو بیٹا تسلیم کرنے کے لیے بھی باپ تیار۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی آخر تیری اولاد ہے، کہتا ہے کوئی اولاد نہیں ہے، جاؤ بھائی، کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے اسے آگ کیا، جائیداد میں حصہ نہیں دینا اسے، میرے دکھ سکھ میں نہ آئے، میرے جنازے میں نہ آئے، منہ نہیں لگاؤں گا۔ سگی اولاد ہے، اور کوئی ایک غلطی ابھی باپ کے سامنے آئی ہے، ایک غلطی کے باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بھی نہیں ہے، میں اس کو اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ رب جس سے کوئی غلطی بندے کی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی گناہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر گناہ، ہر غلطی، چھوٹا بڑا ظلم ستم انسان کا اللہ کے حضور پیش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، جتنا بھی نافرمان ہو گیا ہے تو میرا بندہ۔ ناراض باپ کی طرح نہیں کہ میں بیٹا ماننے کو تیار نہیں، ہے تو میرا بندہ، تجھے میں اپنا بندہ مانتا ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ پرچیاں میرے لیے آتی ہیں بھائی، آپ کے لیے نہیں آتی ہیں، لے آئیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کئی پرسنل مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، تو یہ میرے رب کا قرب ہے بھائی، یہ رب کی رحمت ہے۔ چلیں واپس چلیں، ایک حصہ رحمت کا دنیا میں آیا ہے، اور 99 حصے کب ملیں گے؟ قیامت کے دن ایمان والوں کو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جہنم میں بہت شور مچائے گا، حدیث میں آیا، بہت شور مچائے گا، بہت شور مچائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے اس کو نکال کے لے آؤ ذرا باہر۔ باہر آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں شور مچاتے ہو؟ جہنمیوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے، کیوں شور مچاتے ہو؟ تو کہے گا یا اللہ جہنم کوئی خوشیاں منانے کی جگہ، تکلیف تو ہے وہاں، شور تو مچاؤں گا، درد ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، جل رہا ہوں، بچھو ہیں، سانپ ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، روؤں گا چلاؤں گا تو صحیح، میری مجبوری ہے۔ اللہ فرمائیں گے دوبارہ نہیں رونا، نہیں چلانا، چلے جاؤ جہنم میں۔ کھڑا ہے، اللہ فرمائیں گے چلے جاؤ، کھڑا ہے، نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تمہیں حکم دیا چلے جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرے گا یا اللہ میرا یہ ایمان ہے، آپ جس کو ایک مرتبہ جہنم سے نکال لیں پھر آپ کی رحمت کے شایان شان نہیں کہ اسے دوبارہ جہنم میں ڈالیں گے، اس لیے جب ہی میں نکلا تھا میں تو سمجھ گیا تھا کہ کام بن گیا۔ اللہ فرمائیں گے تجھے ہماری رحمت پر اتنا یقین ہے؟ یا اللہ کیوں نہیں؟ اللہ فرمائیں گے اس کو لے جاؤ جنت۔ کہاں لے جاؤ؟ جنت۔ اسی طرح دو لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، شور مچا رہے ہیں یہ بھی، اللہ فرمائیں گے شور نہیں مچانا، جاؤ واپس جہنم میں۔ ایک چل پڑے گا، ایک رکا رہے گا، ایک چل پڑے گا، ایک رکا رہے گا۔ جو رکا رہے گا اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہے گا یا اللہ ایک بار نکال لیا ہے، اب تو آپ ڈالنے والے ہیں ہی نہیں، اب نکال لیا نا، اب تو اچھا اس کو بلاؤ بھائی، یہ کدھر جا رہا ہے، ادھر بلاؤ۔ کیوں جا رہے تھے؟ جہنم بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسند ہے۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ جہنم تو اچھی نہیں لگتی، لیکن آپ کے حکم، آپ کا حکم تو سر آنکھوں پہ، آپ نے حکم دیا چلے جاؤ کہ آپ کے حکم کو پورا کرنے میں جا رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں آپ کے حکم عدولی کرنے والا؟ اللہ فرمائیں گے ہمارے حکموں کا اتنا تجھے لحاظ ہے میرے بندے، بس اب آگے قدم نہیں اٹھانا، چل تیرا رخ اب جنت کی جانب ہوگا۔ ان دونوں کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ سمجھ آ گیا؟
नंबर 3, एक शख्स उसका हिसाबो किताब होगा, गुनाह इतने ज्यादा हो जाएंगे, तोल गुनाहों के इतना बढ़ जाएंगे कि जनाब गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, नेकियां कोई नहीं। फरिश्ते उसको बेड़ियां हथकड़ियां पहना के, जंजीर पहना के जहन्नम की जानिब घसीटना शुरू करेंगे। ये पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा अल्लाह की कुर्सी अदालत की तरफ, मुड़ मुड़ के देखेगा कुर्सी अदालत की तरफ। अल्लाह फरमाएंगे वापस लाओ, जबकि अल्लाह दिलों का हाल जानते हैं। वापस लाओ, क्यों मुड़ मुड़ के देख रहे हो? तो अर्ज करेगा या अल्लाह, मैंने उलमा से सुना था दुनिया में कि आपने दुनिया में एक रहमत भेजी है जिसकी वजह से सारा कारखाना कायनात आबाद था। 99 रहमतें आपने आखिरत में ईमान वालों को देनी थी, गुनाहगारों को देनी थी, ईमान वालों को। मैं मुड़ मुड़ के इसलिए देख रहा हूं कहीं वो 99 रहमतों की बोरी का मुंह खोल तो नहीं गया कि मेरा भी काम हो जाए। अल्लाह फरमाएंगे वापस लाओ, हम इसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो मेरे भाइयों, कम से कम हम इस लायक तो हो जाएं कि अल्लाह की रहमत पाने के काबिल तो हो जाएं। अल्लाह की रहमत पाने के हमारे रवैये क्या हैं? एक सहाबी आ गया, हजरत माइज असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके खड़ा हुआ और रोने लग गया। आपने फरमाया क्या हुआ माइज, क्यों रोते हो? या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे पाक फरमा दीजिए। आप खामोश रहे। फिर दूसरी जानिब से या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक फरमा दीजिए। आपने पूछा कौन सा गुनाह हो गया? या रसूल अल्लाह, किसी गैर औरत के साथ मैं गुनाह में मुलव्विस हो चुका हूं, मैं गुनाह कर बैठा हूं और शादीशुदा था, मुझे गुनाह से पाक फरमा दीजिए। यानी मुझे संसार करके मौत के घाट उतार दें ताकि अल्लाह के यहां कोई मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं। मौत कबूल है मगर दिन क़यामत की नाकामी कबूल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि माइज को ले जाओ पहाड़ों के दामन में और पत्थर मार मार के इसको संसार कर दो। सहाबा लेके चले हैं। जब पत्थर मारना शुरू हुए तो जान तो आखिर देना आसान नहीं है। हजरत माइज उनसे छुड़ा के भाग निकले, जख्मी है। आगे एक सहाबी था, उसके हाथ में ऊंट के सर की हड्डी आ गई, एक सिरा पड़ा हुआ था, ऊंट का हड्डी थी, वो उसने उठाई और जोर से हजरत माइज के सर में मारी। तो माइज के सर में लगने की देर थी कि वहीं ढेर हो गए और इंतकाल हो गए। साहबे किराम ने जनाजा पढ़ा, दफन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सहाबा बैठे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माइज के मुताल्लिक ये सुन भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और रोए जा रहे हैं कि अचानक एक कोने पे बैठे दो शख्सों ने आपस में तबसरा करना शुरू कर दिया। एक कहने लगा कुतिला कमा युक्तलुल कल्ब, कुत्ते की मौत मर गए। यह लफ्ज था, कल्ब कुत्ते को कहते हैं। कुतिला कमा युक्तलुल कल्ब। आज भी हम तजज़िये करते हैं ना, फला तो ऐसा हो गया और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, नहीं पता अल्लाह के यहां क्या है। तबसरों से बचें भाई, नुकसान हमारा अपना हो जाएगा, किसी का कोई ला तसुब्बुल अमवात, फरमाया मर जाने वालों को गालियां ना दो, मर जाने वालों को बुरा भला मत कहो, मर जाने वालों के ऐब मत ढूंढा करो कि उनमें ये था ये था ये था। क्यों? फरमाया वो अल्लाह के यहां पहुंच चुके, अपने आमाल का खिमियाजा भुगत चुके। अब तुम उनके पीछे मत पड़ो, तुम अपने आमाल की फिक्र करो। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना कि ये कह रहे हैं कि बुरी मौत मर गया है, आप खामोश रहे। मजलिस खत्म हुई, आप भी उठ के चले बाहर की जानिब और वो सहाबा भी साथ चल पड़े। आगे आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि रास्ते के किनारे एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है उसे, गधा है, लाशा गधे का। तो आपने फरमाया वो दो शख्स फलां फलां कहां हैं? हाजिर हो गए, हम हैं जी। आपने फरमाया कुला मिनहा, इसमें से खाओ, ये मुर्दार गधा जो पड़ा है इसमें से खाओ। ने कहा या रसूलल्लाह ये तो हराम है, नजस है, नापाक है, कीड़े हैं, बदबू है, वैसे भी हराम है गधा, हम कैसे खाएं? आपने फरमाया नहीं खा लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, खा लो। कहा या रसूलल्लाह नहीं हो सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو تم نے کہا کہ وہ بری موت مر گیا ہے، مائز کا جو تم نے گلہ کیا ہے، مائز کا عیب جو تم نے بیان کیا، جو عیب اللہ اس کو معاف کر چکے ہیں، تم نے اس کا عیب جو بیان کیا ہے، اس کے عیب بیان کرنے کا جرم بڑا ہے، اور اس مردار گدے کا گوشت کھانے کا جرم کم ہوگا، لہذا اسے کھاؤ، بڑا جرم کر چکے ہو۔ ایک مسلمان کی عزت کو اچھالنا اس سے بڑا جرم اور ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، انہ فی انہار الجنت یتغمس، میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہے حضرت مائز جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے تھے، جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ جرم بڑے سے بڑا ہو میرے بھائی، جب اللہ کے ساتھ معاملات کلیئر ہو گئے تو بات ختم ہو گئی۔ بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ بڑے سے بڑا جرم ہو، ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں تو کیا ہے، جرم بھی نہ ہو تو ہم مجرم بنانے کے لیے تو 1 سیکنڈ لیتے ہیں نا۔ مجرم بنانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی عزت کو اچھالنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور پتہ نہیں ہے کہ دن قیامت کے حال کیا ہوگا جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ یہ روزیں، یہ تراوی، یہ نمازیں، یہ تہجد، یہ تلاوتیں، یہ تسبیحات، یہ ذکر اذکار، دن قیامت کی جب لے کے اللہ کے حضور پہنچے گا، پیچھے یہ مظلوم بھی پہنچے گا، یا اللہ اس نے میری عزت اچھالی تھی، یا اللہ اس نے مجھ پر الزام تراشیاں کی تھیں، اس نے مجھ پر غیبتیں کی تھیں، اس نے مجھ پر الزام لگائے تھے۔ اللہ فرمائیں گے لے ذرا حساب دے اس کو، یا اللہ کچھ نہیں دینے کو، فرمائے یہ رمضان کے روزے بھی دے دے، یہ تراویاں بھی دے دے، یہ زکاتیں بھی دے دے، یہ فطرے بھی دے دے، جتنا اجر کمایا سارا اجر اس کو دے دے، سارا اجر دے دے گا۔ ابھی بھی معاملہ برابر نہیں ہوا، پھر فرمائیں گے ان کے گناہ لے لے، اور گناہ لے لے گا، جتنی نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اتنا اس کے گناہوں کا انبار لگ جائے گا، نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو من المفلس، غریب کون ہے؟ فرمایا یہ غریب ہے آخرت کا، یہ آخرت کا غریب ہے۔ غیبت بہت بڑا جرم ہے بھائی، ہم نے سمجھ لیا تبصرہ ہے، ہم تو بیٹھ جاتے ہیں نا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تبصرہ ہے، اور اس تبصرے میں کیا کرتے ہیں کہ ایک کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی کے پیچھے ہم پڑ گئے تو پھر ہم نے دیکھا نہیں کہ کیا بکے جا رہے ہیں، کیا بکے جا رہے ہیں، کیا ہمارے منہ سے اول فول نکل رہے ہیں، اگلے کی عزت، آبرو، ایمان، کسی چیز کا لحاظ نہ کیا، سب کو چھوڑا کے رکھ دیا۔ کوئی سنے نہ سنے مگر اللہ تو سن رہا ہے، کوئی لکھے نہ لکھے مگر یہ برابر بیٹھے فرشتے تو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جو بھی جملہ زبان سے ادا ہوتا ہے یہ فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، بندے کو حساب دینا ہوگا اللہ کے حضور، حساب دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، یا رسول اللہ فلاں گھر میں 2 خواتین نے روزہ رکھا ہے اور دوپہر کا وقت ہے، پیاس سے مرے جا رہی ہیں، آپ کی اجازت ہو تو روزہ کھلوا دیں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ اتنا شدت کی پیاس ہے انہیں، اتنا شدت کی پیاس ہے کہ قریب ہے کہ ان کا دل پھٹ جائے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو، بلایا گیا، نڈھا لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا روزہ رکھا ہوا ہے؟ جی اچھا۔ فرمایا گوشت کم کھاتی نا، گوشت بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہم نے تو مہینوں سے گوشت نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں تم نے سحری میں گوشت کھایا ہے، تم نے گوشت کھایا ہے اور پیٹ بھر کر کھایا ہے تم نے گوشت۔ اب لازمی بات ہے بھائی جب آپ گوشت کھائیں گے تو پیاس ستائے گی نہیں ستائے گی؟ اور پیٹ بھر کے رج کے نہیں تھک کے اٹھیں، پیاس۔ فرمایا تم نے گوشت بہت زیادہ کھایا، اتنا نہ کھاتی، یہ گوشت کی وجہ ہے۔ یا رسول اللہ نے، آپ نے فرمایا کھایا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو زبان نبوت سے کبھی کوئی غلط بات صادر نہیں ہو سکتی، ادھر کا ادھر طلوع ہو سکتا ہے مگر اللہ کے نبی کے زبان سے کوئی غلط بات صادر۔ آپ نے فرمایا پیالہ لاؤ، ایک پیالہ لایا گیا، ایک سے کہا کہ حلق میں انگلی ڈالو اس میں قے کرو، اس نے جب قے کی تو آدھا پیالہ بوٹیوں کا بھر گیا۔ دوسری سے فرمایا تم بھی کرو، اس نے حلق میں انگلی ڈالی، قے کی تو بقیہ کا آدھا پیالہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے گوشت کے ٹکڑوں سے بھر گیا۔ اب وہ خود حیران ہے کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں۔
آپ نے فرمایا تم نے روزہ رکھ کر کسی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ حلال گوشت نہیں، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے۔ تم نے روزہ حلال سے رکھا اور بالآخر افطار تم نے حرام سے کیا ہے، اور اپنے مردہ بھائی کا تم نے گوشت کھایا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا اتنا، اللہ تعالیٰ نے یہ عبرتناک منظر دنیا میں پریکٹیکلی طور پہ دکھا دیا ان کو۔ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے جی، ناراض نہ ہونا، اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں، یہ عیب ہم سب کے اندر موجود ہے بھائی۔ اور کسی کی غیبت کرنا اپنا ہم حق سمجھتے ہیں۔ اگر اچھا کوئی کہہ دینا یار نہیں کہو ایسی بات، وہ کہتا ہے ہاں حق ہی تو بول رہا ہوں، سچ ہی تو بتا رہا ہوں، سچ ہی تو بتا رہا ہوں۔ کیا سچ بتایا تم نے؟ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلتے ہیں، ذرا پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے اسے بیان کیا جائے، عیب موجود ہو اور اس کے سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، فرمایا اس کا نام غیبت ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اس کے اندر تو ہے یہ عیب، پھر کیوں غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر عیب نہ ہوتا اور بنا کر بیان کیا جاتا پھر تو یہ بہتان ہوتا، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، پھر تو بہتان ہوتا۔ یہی غیبت ہے۔ اور غیبت کے متعلق فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا کسی کی عزت خراب کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، بدکاری والے جرم سے بھی بڑا گناہ کسی کی غیبت کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نگاہیں نیچی رکھیں، بالکل رکھیں، روزے میں کان محفوظ رہیں، گانے نہیں سنیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں گانے نہیں سنیں وہاں غیبت بھی نہ سنیں۔ نہ غیبت کرنا ہے نہ غیبت سننی ہے۔ کیا حکم ہے بھائی؟ اور یہ صرف 4 دن رہ گئے، نہیں 4 دنوں میں، بعد میں انشاءاللہ ڈٹ کے کریں گے، صحیح ہے نا؟ یہ 4 دن رہ گئے، ان 4 دنوں میں احتیاط کر لیں، بعد میں تو کوئی نہیں، پھر تو کیا ہے، ہم تو پھر جو ہے نا وہ آزاد منش مسلمان ہوں گے، جو جی چاہے ہم کریں۔ ارے میرے بھائی میری بہنوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ رمضان ہماری سکھلائی کے دن ہیں، ہماری ٹریننگ ہے، ہماری تربیت ہے، جیسی ٹریننگ ہوگی ویسا ہی فیلڈ میں عمل آئندہ رہے گا۔ اگر آج ہم نے انشاءاللہ تربیت اچھی حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ بقیہ کے 11 مہینے ہمارے اعمال و اخلاق کی حفاظت فرمائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کریں، آنکھ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کریں، کان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کریں بھائی۔ سمجھ آ گئی؟ روزہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا جائے، اس کا نام صرف روزہ نہیں ہے، روزہ پورے اعضاء کا نام ہے، سارے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ شام کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی گناہوں سے بچ کر یہ بندہ افطاری تک پہنچا ہے، اور آخر میں اعزاز کیا ملتا ہے۔ ہاں حدیث شریف پہلے بھی سنا چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے اس لیے بار بار کہتا ہوں، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے، ہاں اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے میرا شمار ان سعادت مندوں میں ہو جائے، اللہ کرے آپ بھی سنیں، آپ کو شمار بھی ان نیک سعادت مندوں میں ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس امت کے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 10 لاکھ گناہگار جو جہنم میں جانے کے قابل ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے رجسٹر سے نام ان کا ہٹا کر جنتیوں کے رجسٹر میں نام درج فرما دیتے ہیں۔ 10 لاکھ روزانہ، کتنے ہو گئے ایک مہینہ میں؟ 3 کروڑ۔ 3 کروڑ گناہگار تو کیا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اضافی طور پہ اپنی مہربانی سے جنت میں بھیج دیا، جنہوں نے تھوڑی سی بھی طلب رکھی آخرت کی۔ اور پھر فرمایا کہ جب آخری افطاری ہوتی ہے، آخری افطاری، بالکل آخری روزہ، آخری افطاری، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سارے رمضان کے بقدر جتنے گناہگار بخشے تھے ان کے بقدر صرف آخری افطاری پر اتنے اور گناہگار جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ 6 کروڑ گناہگار ایک رمضان میں چلے گئے جنت میں، اللہ کرے ان کے کہیں نہ کہیں شمار میں ہم سب ہو جائیں۔ اتنا عظیم مراحل ہیں بھائی، اتنا عظیم مراحل ہے۔ لیکن جو آخری شب ہے چاند رات، ممکن ہے اس کے بعد اب ہماری کوئی نشست نہ ہو سکے، چونکہ مجھے سفر میں جانا ہے اور آپ بھی مصروف ہو جائیں گے، تو یہ ہے کہ یہ آخری راتیں میرے بھائی ہم نے انشاءاللہ ضائع نہیں کرنی۔ بولے انشاءاللہ ضائع نہیں کرنی، انشاءاللہ دن بھی ضائع نہیں کرنے، راتیں بھی ضائع نہیں کرنی،
قیمتی بنانی ہے انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری شب ہوتی ہے، آخری شب یعنی چاند رات ہوتی ہے، تو اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، مزدوری ملنے کی رات. ہمیشہ مزدور کو مزدوری کام مکمل ہونے پر دی جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ فرشتوں آج کی رات ہم نے روزہ داروں کی مغفرت کا فیصلہ کرنا ہے. آج کی رات شب زندہ داروں روزہ داروں کو بخشا جائے گا، بخش دیا جائے گا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آج لیلۃ القدر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یغفر لہم فی آخر رمضان، آج رمضان کی آخری رات ہے اور مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے پر دی جاتی ہے. کام مکمل ہوا، اب مزدوری ملنے لگی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے قیمتی مزدوری یہی ہے کہ اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے، میں راضی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں راضی ہو گیا اپنے بندوں سے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، فرمایا اللہ کی رضا تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے رہنا انشاءاللہ، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی بخشنے کا فیصلہ فرماتے ہیں بالعموم لوگوں کو. تو اس رات میں یہ فرمایا کہ جس نے بھی اس آخری رات کے اندر اپنی اس رات کو زندہ رکھا، عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، استغفار اور دعاؤں کے ذریعے کچھ وقت لگا لیا، ساری رات نہیں، کچھ وقت اس چاند رات کے اندر اللہ کی عبادت کر لی ہے، تو فرمایا دن قیامت کی اللہ تعالیٰ جب سب کے دلوں کو مردہ فرما دیں گے اور دلوں میں گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اس کا دل اس دن خوشی سے باغ باغ ہوگا، اس کے دل میں کوئی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ آخری رات قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، عزیز و اقارب کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اپنے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ توفیق نصیب فرمائے میں گناہگار کے لیے بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ. کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. کیا دعا کرنی ہے جی؟ بس اللہ راضی ہو جائے، بس کچھ نہیں چاہیے بھائی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ایک عزیزہ کا آپریشن ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی عافیت والا معاملہ فرمائے. ضرور دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. او ہو اتنے بڑے بڑے پرچے یہ رکھ دیں بھائی، یہ بعد میں حل کریں گے کبھی. سوال مختصر لکھا کریں بھائی، بالکل مختصر سوال لکھا. مفتی صاحب کیا جوان بیٹا بوڑھی ماں کے ساتھ سو سکتا ہے؟ مطلب قریبی یعنی ایک بستر پر، وضاحت فرما دیں. حدیث شریف میں آیا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر بھی نماز پڑھاؤ اگر وہ نماز میں غفلت کریں. وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، اور آپس میں بہن بھائیوں کے بستر الگ کر دو. کتنی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں. بھائی بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتا، بہن بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی، بھائی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا. سمجھ آ گئی ہے؟ کتنی عمر میں؟ جوانی نہیں ہے، ابھی مراہق ہیں، ابھی بچپن ختم ہو رہا ہے. اس عمر میں یہ بھٹکنے کی عمر ہے، یہ بہکنے کی عمر ہے. تو اس لیے پابندی لگا دی کہ ایک بستر پر نہ سلایا جائے، الگ الگ ان کے درمیان پارٹیشن ہونی چاہیے. جب ایک نابالغ بچہ، 2 نابالغ بھائی آپس میں نہیں سو سکتے تو ایک جوان بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایک بستر پہ کیسے سو سکتا ہے؟ ناجائز ہے، قطعی طور پہ ناجائز اور حرام ہے. یاد رکھو ناجائز ہے، اور اتنا سخت معاملہ ہے اس میں کھول ہی دیتا ہوں مسئلہ. شرعی مسئلہ یہ ہے، ایک بیوی حرام ہوتی ہے طلاق سے، اور ایک حرام ہوتی ہے حرمت مصاہرہ. حرمت مصاہرہ یہ طلاق نہیں ہے، مگر بیوی حرام ہو گئی اور کبھی حلال نہیں ہوگی زندگی میں. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی ہے، اور
اپنی بہو کو سسر نے غلط ارادے سے چھو لیا، صرف ہاتھ ٹچ کر لیا اپنی بہو کو غلط ارادے سے ہاتھ ٹچ کر لیا، تو یہ بہو اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور کبھی بھی پلٹ کر اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ نمبر 2، شوہر نے غلطی سے اپنی بیوی سمجھ کر بیٹی کو ٹچ کر لیا، اپنی بیٹی تھی اور بیوی سمجھ کر اندھیرے میں پتہ نہیں چلا ہاتھ لگا دیا، اپنی بیٹی کو ٹچ کر لیا، تو فرمایا اگر اس کے ہاتھ کی تپش بیٹی نے بدن پر محسوس کر لی، چھو لیا، جیسے اس نے گناہ کے ارادے سے چھوا، اس نے سمجھا میری بیوی ہے لیکن بیٹی تھی، بیٹی کو شہوت سے چھو لیا، تو فرمایا کہ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے، لڑکی کی والدہ اپنے شوہر پر، اس چھونے والے کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کبھی پلٹ کر زندگی میں اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حرمت مصاہرت ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ بچیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ بھلے 5 6 7 8 10 سال کی بچیاں ہوں، باپ کے ساتھ بالکل نہ سونے دیں۔ نیند کی حالت میں نہیں پتا، انسان کا ہاتھ لگ جائے، پتہ نہیں چلا، نیند میں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا، ہاتھ ٹچ ہو گیا اگر اس طرح شہوت سے، تو کیا ہو گیا؟ تباہی ہو گئی، گھر برباد ہو گیا، بیوی گئی ہمیشہ سے نکاح میں۔ حرمت مصاہرت ہے۔ ایسے ہی ایک مرد نے اگر اپنی ساس کو شہوت سے چھو لیا، یہاں تو گلے مل رہے ہیں اور سب کچھ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اس نے غلط ارادے سے صرف اس کے ہاتھ کو چھو لیا، تو بھی اس عورت کی بیٹی اس پر، یعنی اس مرد کی جو بیوی ہے، ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ ایمان سے بتائیں یہ مسئلے خطرناک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ہم مسلمانوں نے آج تک دین سیکھا نہیں ہے، ہم نے سیکھنا نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لہٰذا ماں بیٹا ایک بستر پر قطعی طور پہ نہ سوئیں، جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والی خاتون اوپر فلور میں ہیں اور باقی سب نیچے سوتے ہیں، تو کیا اعتکاف والی خاتون اپنی ضرورت کا سامان، کھانا وغیرہ منگوانے کے لیے آواز لگا سکتے ہیں؟ جی، آواز دے سکتی ہیں، نیچے آ نہیں سکتی، آواز دے سکتی ہیں۔ آج کل تو موبائل ہیں، موبائل رکھ لیں اور اس سے مس بیل دے دیں، کال کر لیں۔ جیسے میرے لیے دعا کرنا کہ میری اولاد ہو، میرے بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا، دوبارہ اولاد نہیں ہوئی، اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں میں سے نیک نرینا صالحہ اولاد نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ استغفار کی کثرت کریں میری بہن، استغفار کی کثرت کریں، گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات کوئی گناہ انسان کے بہت ساری خیروں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور جب وہ گناہ اللہ سے معاف کرا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ میری بچی 17 سال عمر، ذہنی طور پر بھی معذور ہیں، جسمانی طور پر بھی، بس اللہ کے حکم سے بالغہ بھی ہیں، ہمارا ایک کمرہ ہے، وہ شعور نہیں رکھتی ہیں، ساری رات بولتی ہیں، بہت پریشان کرتی ہے، کبھی کبھی میرے منہ سے اس کے لیے بد دعا نکل جاتی ہے، صحت کے لیے۔ اللہ اکبر، بد دعا نہیں دیں جی، آپ کے لیے یہ بچی آپ کی جنت ہے، یہ بچی آپ کی جنت ہے، اللہ نے آپ کے لیے اس کو آزمائش بنایا ہے، اس آزمائش سے آپ پورے اتر گئے، آپ جنتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس بچی نے تو جانا ہی جنت میں ہے، یاد رکھنا، ذہنی طور پہ معذور ہے، اسے کوئی حساب نہیں ہوگا، اس نے تو جانا، یہ تو جنتی ہے، یہ سمجھ کے خدمت کریں کہ ایک جنتی خاتون کی میں خدمت کر رہی ہوں، یہ جنتی پھول ہے، اس کی خدمت کر رہی ہوں، ستانا نہیں ہے، خدمت میں لگے رہیں، امید ہے انشاءاللہ یہ بچی ساتھ لے کر کے جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسکول کی ایک آنٹی کام کرنے والی ہیں، ان کے شوہر کی تنخواہ 18,000 ہے، بیٹا 12,000 کماتا ہے، گھر کرائے کا ہے، گزر بسر مشکل ہوتا ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ دیکھو بھائی، کماتے 18,000 نہیں، 18 لاکھ بھی کوئی ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ ان کے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں، صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو،
یا اس کی قیمت کا مال تجارت ہو یا سونا ہو. اگر ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس موجود ہے، آج کل تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے بیچ میں، 1 لاکھ سے 1,15,000 کے بیچ میں تقریباً یہ اماؤنٹ بن رہی ہے، تو اگر اتنی اماؤنٹ کے وہ مالک ہیں، ان کے پاس جمع ہے، یا ان کے پاس اتنے کی چاندی ہے، یا اتنے کا سونا ہے، یا اتنے کا تجارت کا کوئی سامان رکھا ہوا ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. لیکن ان میں سے اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے جس کی یہ ملکیت میں مال ہوگا. اگر گھر کی کوئی ایک عورت ہے اور اس کے پاس سونا ہے 1 2 3 4 تولے ہے، لیکن باقی اس کے جو شوہر ہیں وہ غریب ہیں، اس کے جوان بیٹے ہیں وہ غریب ہیں، ان کی جوان بیٹیاں وہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ مستحق ہیں، تو اب ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر مثلا بیوی کے پاس سونا ہے، شوہر کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور وہ مقروض بھی ہیں اور کماتے بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، ان کو زکوٰۃ دے دیں. جب انہوں نے زکوٰۃ لے لی تو وہ اس زکوٰۃ کے مال کے مالک ہو جائیں گے، اور جب مالک ہو گئے تو وہ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ان میں اکثر میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ وہ خواتین ہیں، گھر میں ہی ہوتی ہیں، تو اذان کا مقصد ان کا نظریہ ٹائم ہو گیا، اللہ نے 5 ٹائم اذان. اچھا، ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں خواتین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اذان ہو چکی ہے تو نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لہذا نماز پڑھو. تو شاید ہماری بہن یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ اذان ہوتے ہی ہم نماز پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں، جلدی نہ پڑھیں؟ ٹھیک نہیں ہے شاید اس طرح کہنا. نہیں بھائی، اذان ہوتے ہی بالکل نماز کا ٹائم تو شروع ہے. اذان ہوتی تب ہے کہ جب نماز کا ٹائم داخل ہو چکا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے، گھر کی خواتین تو کوشش کریں اذان ہوتے ہی اول وقت میں نماز پڑھ لیں، بالکل اول، جو ہی اذان ہو فوراً وہ نماز پڑھ لیں. کیوں کہ گھر کے کاموں میں کبھی ادھر الجھیں گی، کبھی بچے الجھا دیں گے، کبھی کوئی کام نکل آئے گا، کرتے کراتے ابھی پڑھی اور ابھی کے پڑھی ابھی، تو کیا ہے، نماز کا ٹائم بسا اوقات نکل جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی پہلے نماز والا معاملہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد اپنے دنیاوی معاملات کو لے لیں. علماء کرام کی آپ نے 3 اقسام بتائیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں. نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتی ہیں. جن سے نیکیاں زیادہ ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، تینوں طبقے جنت میں. جو علماء حق چھپاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ علماء جنت میں جائیں گے. جن علماء نے حق چھپایا ہے، بتائیں ان سے کتنی نیکیاں ہوئی ہیں؟ جس نے حق پہ پردے ڈال دیے، اس سے کوئی نیکی والا عمل ہوا؟ او بھائی، میں نے وہ جو قرآن کی آیت بتائی تھی نا سورہ فاطر کے اندر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس میں 3 طبقے ہیں قرآن کے علماء کے، قرآن جاننے والوں کے، کہ ایسے ہیں جن کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن کے حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام جانتے ہیں، قرآن بیان بھی کرتے ہیں، لیکن گناہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں، نیکیاں کم ہیں. نمبر 2، قرآن مجید کا حق ادا وہ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، قرآن کے حقائق سناتے ہیں، پردہ نہیں ڈالتے اس پر. نیکیاں بھی کرتے ہیں، کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، برابر برابر ہے. اور ایسے بھی ہیں کہ جن سے نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں، لیکن ہیں قرآن بیان کرنے والے. تو فرمایا ان سب پر اللہ کا فضل ہے، ان سب کی مغفرت ہوگی قرآن مجید کے تعلق کی برکت سے. جو قرآن کے حقائق پہ پردے ڈال رہا ہے وہ قرآن کا باغی اور مجرم ہے. وہ قرآن والا کدھر ہے؟ جو قرآن والا ہوگا وہ قرآن کی بات کرے گا. سمجھ آ گئی نا؟ اور جس نے قرآن کے مسائل پہ پردے ڈال دی، اس کا قرآن سے تعلق ہے کوئی؟ اس کا تو اپنے پیٹ شریف سے تعلق ہے جی، پیٹ کا مسئلہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بات کھانے سے شروع، کھانے پہ ختم، پلیٹ سے شروع، پیٹ پہ ختم. کبھی حق سنا سکتے ہیں؟ بولو بھائی. ہمارا قصور یہی ہے، ہمارا قصور یہی ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کرے اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جان کر جو لوگوں کی ضرورت کی، دین حق جو بڑی ضرورت ہے اس کو لوگوں تک منتقل کر دیا جائے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، ذمہ داری ادا ہو جائے. بھئی عمل کروانا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا؟ بولو، عمل کرانا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ حق بتانا، حق بیان کرنا، حق چھپانا نہیں. جنہوں نے حق چھپایا ان کے بارے قرآن کا ایک پیغام سن لیں. دوسرے پارہ میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ جن علماء نے قرآن مجید کے حقائق پر پردے ڈالے ہیں، اللہ کی وحی کی باتوں کو چھپایا ہے اور لوگوں کو حق مسئلے نہیں بتائے قرآن کے، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتے ہیں.
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والی مخلوقات کی ان پر لعنت ہوتی ہے. فرشتے لعنت کرتے ہیں، انسان لعنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں بھی ان کے لیے لعنت کرتی ہیں. جنہوں نے حق مسئلے پہ پردے ڈال دیا، حق چھپا دیا کسی بھی لحاظ سے، ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے. اور ایسے ہی ہے جنہوں نے اللہ کا دین کما حقہ دیانت سے پہنچایا، تو مچھلیاں ان کے لیے پانیوں میں اور چیونٹیاں بلوں میں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی معاملہ ہے، یہ تو بغاوت ہے اللہ کی، حق چھپانا. اللہ سمجھ دے تو سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ پہنچا دیں. آپ کو پتہ بھی ہو کہ سامنے ایک گڑھا ہے، یہ نابینا بندہ جا رہا ہے، اس گڑھے میں گرے گا اور مرے گا، یہ اندھا کنواں ہے، اس میں جائے گا تو یہ مرے گا. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا کیا ہے، مرتا ہے تو مرنے دیں، ہمارا کیا ہے. اچھا وہ گر گیا اور مر گیا، کیا خیال ہے اس کے قتل کا گناہ آپ کو ہوا نہیں ہوا؟ جی اس کے قتل کا سبب بنے نہیں بنے؟ بالکل بنے ہیں، قتل کا سبب بنے، گناہگار ہوئے. اور اگر آپ اس کو روک لیتے، اس کی جان بچ جاتی، تو قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اتنا اجر. اور جس نے ایک جی کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. ایسے ہی ہے میرے بھائیوں، آج اگر ایک شخص کو ہم جہنم سے بچائیں گے، بتا دیں گے یہ جہنم کا راستہ ہے، بچو اس سے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جہنم سے بچانے کا اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر ہم نے کہا نہیں جی جہاں کوئی لگا ہی رہنے دو، ہمارا کیا ہے، ہم کیوں کہیں ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ جی بالکل ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. اللہ نے ہمیں جو سمجھ دی ہے، جو مسند دی ہے، اللہ نے یہ مسند دی ہی اسی لیے کہ یہ تمہارا ٹھیکہ ہے. کیا ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری. ٹھیکہ سمجھو بھائی، علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. اب گلی سے کچرا اٹھانے والا تو کسی کو نمازوں کی جانب لانے سے رہا نا. اب ایک بندہ ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے بیچارہ، اس کو دین کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں سارا دن ریوڑ چراتا ہے. اب وہ تو لوگوں کو قرآن و سنت کے حقائق نہیں بتا سکتا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فرائض کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.